اسلام آباد کسٹم کی بڑی کارروائی، کروڑوں کی مالیت کا سامان پکڑا گیا۔ اس بڑی اسمگلنگ کے پیچھے کون نکلا، جانیے کلکٹر کسٹم اسلام آباد محمد آصف کی زبانی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ 8 کروڑ روپے کا اسمگلنگ کا سامان کہاں سے ضبط کیا؟ جی، یہ جو ایک بڑا آپریشن ہوا، اس میں ہم نے 3 ٹرک پکڑے اور 2 بسیں پکڑی، اور ان میں مختلف قسم کا سامان تھا۔ مثال کے طور پر ایک ٹرک جو ہے وہ فل ایرانی آریجن کی املی سے لوڈڈ تھا، املی جو کھانے والی چیز ہے۔ اس طرح ایک ٹرک وہ شوز، جاگر شوز، ان سے لوڈڈ تھا، اور اس طرح 2 بسیں پکڑی ہیں، ان میں سگریٹس تھے اور ان میں فیبرک تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک بس میں ایک مسافر کو ہم نے اس کا سامان اتارا، تو اس میں بہت قیمتی نوادرات تھے جو 3500 سال قبل مسیح کے ہیں، یا میں محکمہ آرکیالوجی والوں نے ان کی ایگزامینیشن کرنے کے بعد بتایا۔ تو یہ سارے جو 3 ٹرک 2 بسیں جو ہم نے ایک جوائنٹ کمبائنڈ آپریشن میں پکڑی ہیں، یہ ساری بلوچستان سے ٹریول کر کے اسلام آباد تک پہنچ گئی۔ تو یہاں اسلام آباد تو ہم ایک ٹرمینیٹنگ پوائنٹ ہے، تو یہاں پر ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا۔ آپ نے یہ سامان کہاں سے پکڑا؟ اسلام آباد موٹر وے سے؟ جی، یہ سارا جو ٹرک اور بس سے ٹریول کر رہی تھی، یہ M14 ایک موٹر وے ہے جس کو ہم حقلہ ڈی اے خان موٹر وے کہتے ہیں۔ تو بلوچستان سے جو ٹریفک آتی ہے وہ ڈی اے خان سے اس موٹر وے پر چڑھتی ہے، اور پھر راستے میں ظاہر موٹر وے پر انہیں انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ تو ہم انہیں پھر جیسے ہی یہ موٹر وے سے اترتے ہیں، اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹ ہے، ایک جگہ اس کو 26 نمبر چنگی کہتے ہیں، یہ ہمارا ایک چوک پوائنٹ ہے۔ یہ اس سے پہلے جہاں M14 M1 کو ٹچ کرتی ہے، اور M1 سے پھر ایگزٹ کرتے ہیں M2 پہ چڑھنے کے لیے، تو وہ درمیان میں جو ایریا وہاں میں انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ جو سامان تھا، اس میں جو سگریٹس آپ بتا رہے ہیں، باقی اسمگلنگ کا سامان تھا، اس میں کیا کیا چیزیں؟ جی، اس میں سگریٹس ہیں، اس میں کپڑا ہے، اس میں لیڈیز کلاتھ ہیں، جینٹس کلاتھ ہیں، فیبرک ہے، اس میں آپ کو جیسے بتایا کہ املی ہے، اس میں جاگر شوز ہیں، اور سب سے امپارٹنٹ جو میں نے بتایا کہ نوادرات، قیمتی نوادرات ہیں، جن میں پاٹری ہے اور یہ ایکسکیویشن ٹولز ہیں جو 3500 سال قبل مسیح کے ہیں۔ یہ سامان رات کی تاریکی میں منتقل کیا جا رہا تھا، یہاں پہ دن کو دیکھیں، اسمگلر جو آپریٹ کرتے ہیں نا، ان کے نزدیک رات کی تاریکی یا دن کی روشنی کوئی میٹر نہیں کرتی۔ ایکچولی ہمارا یہ ہائیڈ اینڈ سیک ایک سارٹ آف کھیل ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب کسٹم والے دن کو کہیں سائٹ پر ہوں یا رات کو سائٹ پر ہوں، ہمارا موبائل اسکاٹ جو ہے وہ روڈ پر نہ ہو، تو اس وقت وہ اپنی ریکی کر کے، ان کی گاڑیوں کے ساتھ آگے پائلٹ کاریں ہوتی ہیں، تو پہلے وہ روڈ کی ریکی کرتے ہیں کہ کسٹم والے کہیں موجود تو نہیں ہیں۔ تو جس وقت بھی انہیں ٹائم مل جائے وہ اپنا کوشش کرتے ہیں اٹیمپٹ لینے کی۔ اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسکاٹ کو چھپا کے کھڑا کریں، یا اسکاٹ کو ہم کسی اور روڈ پہ کھڑا کریں ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اور ہم ایکچوئل اپنا اسٹاف جو ہے دوسرے روڈ پر ڈپلائی کریں۔ تو اس طرح وہ ہمیں ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں، اس ساری اسمگلنگ کے پیچھے کس کا نیٹ ورک تھا؟ یہ دیکھیں، اس طرح یہ مختلف لوگ تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک ہی اسمگلر کی یہ 5 گاڑیاں ہوں، مختلف لوگ تھے۔ اور جو ٹرک ہیں وہ تو ایکسکلوسیولی یوز ہوتے ہیں۔ بسوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سامان لوڈ کرا دیتے ہیں، اس میں کچھ بسیں جن میں کیوٹیز بنی ہوتی ہیں وہ تو ایکسکلوسیو یوز ہوتی ہیں، وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی ایک اسمگلر کی اپنی ہی بس ہے۔ ادروائز موسٹلی بسوں میں کیریئرز ہوتے ہیں، تو ملٹیپل لوگ ہیں، کسی ایک بندے کا سامان نہیں تھا۔ تو یہ جو ٹرک جا رہے تھے یا بسیں جا رہی تھیں، ان کے جو ڈرائیورز تھے وہ بھی گرفتار کر لیا؟ جی، ہم ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہیں، اور پھر ڈرائیور کی پوائنٹیشن پر وی گو آفٹر دی ایکچوئل اسمگلر۔ تو جو ایکچوئل اسمگلر ہے اس کو ابھی تک گرفتار کر پائے؟ جی، ابھی ہمیں مثلاً لوگوں کے ہم نے جو ان کو گرفتار کیا، ان کے ریمانڈ ہی ہیں۔ ایک بندے کا 5 روز کا ریمانڈ ہے، جو زیادہ ہائی لائٹڈ کیس ہے ہمارا یہ نوادرات کا، وہ 5 روز کے جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ وہ تو خیر خود ہی کیریئر تھا۔ اس طرح باقی جو ٹرک پکڑے ہیں ان کے ڈرائیوروں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ فنامنا ہے کہ ڈرائیور جو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عام ڈرائیور جو ہے وہ اسمگلنگ کا سامان لے کے سڑک پر آ جائے۔ یہ بڑے ہارڈن ڈرائیور ہوتے ہیں، اور اسمگلرز کے ساتھ ان کی نسلوں سے ایک وفاداری ہوتی ہے، تو ان کو بریک کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ۔ یہ جو سامان آپ نے ضبط کیا ہے، اس سامان کی کوئی ٹوٹل مالیت کی؟ یہ جو اس وقت ہم 5 کیسز کی بات کر رہے ہیں، ان کی سامان کم از کم
8 کروڑ مالیت کا ہے یہ سامان جو ہم نے اپنے اپریزمنٹ سیکشن سے ان کی اسیسمنٹ کروائی ہے. ویسے جب سے میں نے جوائن کیا ہے مجھے کوئی لیس دین 3 منتھ ہوئے ہیں, یو کین سے 2.5 months. تو ان 2.5 مہینوں میں ہم نے تقریباً 50 کروڑ کا سامان ضبط کیا, جس میں گاڑیاں بھی شامل ہیں, اسمگل گاڑیاں بھی اور باقی سامان بھی. یہ اس کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک بیٹھتا ہوگا, تو آپ ابھی تک اس نیٹ ورک کو گرفتار نہیں کر پائے؟ جی نیٹ ورک دیکھیں اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے کوئی آرگنائز نیٹ ورک نہیں ہوتا. آرگنائز نیٹ ورک آریجن پہ ہوتے ہیں. یہاں پر یہ چونکہ مختلف اتنا لمبا روٹ مختلف جورسڈکشن سے گزر کر آتے ہیں, تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اسمگلر کا نیٹ ورک بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک وہ ایک ہی آپریٹ کر رہا ہو, یا کہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیریئرز کو. تو ہمارے تک پہنچتے پہنچتے چھوٹے چھوٹے کیریئرز رہ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی میرے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ میں تو بالکل ٹیل اینڈ پہ بیٹھوں, جہاں تک بھی سامان پھر بھی پہنچ جاتا ہے راستے میں اتنی چیکنگ کے باوجود. اس طرح کے جو اسمگل شدہ سامان کے خلاف آپ کارروائیاں کرتے ہیں, اس میں آپ کو محکمانہ طور پر یا حکومتی لیول پر کن مشکلات کا سامنا؟ دیکھیں حکومت تو ہم خود ہی ہے نا. میں اگر کہوں کہ مجھے حکومت کی طرف سے مشکلات ہیں تو یہ کوئی بات نہیں, کیونکہ میں خود ہی حکومت ہوں, میں آئی ایم ریپرزینٹنگ دی اسٹیٹ. لیکن مشکلات گنوانے بیٹھ جائیں, جس طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پریشر ہوتے ہوں گے, لوگ کہتے ہوں گے کہ اسمگلنگ کا مال چھوڑ دیں, بندہ گرفتار کیا ہے تو چھوڑ دیں, سفارشات بھی آتی ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ آپ ہو سکتا ہے اس پر بلیو کرنا آپ کو مشکل ہو کہ مجھے کوئی سفارش نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ سروس میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک دفعہ جو آپ کی ریپوٹیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو ساری زندگی فائدہ دیتی ہے. اللہ کا شکر ہے میرا سب کو پتہ ہے کہ میرٹ پہ کام کرتا ہوں, دیانتداری سے کام کرتا ہوں, رزق حلال کھاتا ہوں, تو مجھے پھر کوئی غلط کام مجھے کوئی نہیں کہتا. اور اللہ کا شکر مجھے کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ مجھے کسی نے غلط کام کہا جو مجھ پر پریشر آیا نہیں. پھر ہماری عوام کو, پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ جو اس طرح کا اسمگل شدہ سامان ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرنے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے, اور آپ کے وساطت سے میں لوگوں کو تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسٹم میں ایک بڑا ریوارڈ کا روبسٹ قسم کا نظام موجود ہے جو کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی میں شاید اتنا آرگنائز نہ ہو. وہ یہ ہے کہ ہم انفارمر کو 30% ریوارڈ دیتے ہیں. جو ہم سامان ضبط کرتے ہیں اس کی جب آکشن ہو جاتی ہے اور جب اس سے ریونیو آ جاتا ہے اسٹیٹ کو, تو اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریوارڈ رول بنے ہوئے ہیں, وہ ریوارڈ ملتا ہے ڈیٹیکٹنگ سٹاف کو اور انفارمر کو. تو اس ٹوٹل ریوارڈ کا 30% جو ہے دیٹ گوز ٹو انفارمر. تو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, ہمیں انفارمیشن دیں, اور جو انفارمر ہوگا جس کو ہم وسل بلور کہتے ہیں اس کو 30% آف دی ریوارڈ منی ملے گی. اور میں نے یہاں کے ایک اور کوشش کی ہے کہ ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ انفارمر والا جو کالم ہے اس میں کلیکٹر کا نام ڈال دیں تاکہ سال کے اینڈ پہ کلیکٹر کو 1-2 کروڑ روپے اس کا ریوارڈ بن جائے. تو میں نے آتے ساتھ ہی پہلا آفس آرڈر یہ ایشو کیا ہے کہ آئندہ انفارمر کے کالم میں کلیکٹر کا نام نہیں ہوگا تاکہ وہ ریئل انفارمر کو پیسے جائیں. تو یہ لوگ اس سے انفارمر کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ملازم بھی ہو سکتا ہے, کسٹم کا افسر بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو میرا لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم انفارمیشن جنریٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ہے نا کہ سے نو ٹو کرپشن, سے نو ٹو ڈرگس, سے نو ٹو اسمگلنگ ہمارا ماٹو ہونا چاہیے, ہمارا موٹیو ہونا چاہیے. کیونکہ اسمگل گڈز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کنزیومر تو عام آدمی ہے نا, تو عام آدمی اگر اس کا بائیکاٹ کرے کہ میں نے اسمگلنگ کا سامان نہیں خریدنا, تو جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو اسمگلرز کے لیے اس کو کیری کرنا بھی کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا.